बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद इमरान मलिक। आज हम बात करेंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर उर्दू के पेपर के हवाले से कि फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का सवाल को बनाने का तरीक़ाकार क्या है, पेपर के कंटेंट्स कहाँ से हैं, सवाल की नोयत किस तरह की होती है, या फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पेपर है, सवालिया पेपर है, उसको ब्रेक करने के लिए, उसकी तैयारी के लिए कौन कौन से ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिनकी तैयारी करके आप जो है वो पेपर को अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पास्ट पेपर्स के हवाले से पब्लिक सर्विस कमीशन समेत फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी जो है वो किसी किस्म का क्राइटेरिया नहीं दिया था सब्जेक्ट के हवाले से। लेकिन जो पेपर आज होने जा रहा है उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है उसके लिए मुजवज़ा कोर्स जो है वो मुतय्यन कर दिया है। आज हम जिस पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं ये चूँकि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का पास्ट पेपर है और इसके हवाले से मुजवज़ा कोर्स नहीं है। वीडियो को आज बनाने का मकसद, इस पास्ट पेपर को डिस्कस डिस्कस करने का मकसद जो है वो ये है कि हम देखेंगे कि लेक्चरर उर्दू के पेपर के लिए जब फेडरल बोर्ड पेपर बनाता है तो सवाल की नोयत क्या होती है, सवाल कोर्स कंटेंट में कहाँ से उठाया जाता है, सवाल को बनाने के लिए कौन सी तकनीक इस्तेमाल की जाती है, या कौन कौन से ऐसे रवैये या कौन कौन से ऐसे ज़ाविये हैं जिनको सवाल पिक करते हुए, सवाल बनाते हुए मद्देनज़र रखा जाता है। और इसके अलावा आप जानते हैं लेक्चरर उर्दू के लिए जो अहलियत का तालीमी मयार है वो मास्टर्स इन उर्दू है या बीएस इन उर्दू है। अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है, अगर आपके पास एमए उर्दू की डिग्री है, अगर आप डजेंट मैटर कि आपने वो प्राइवेट उम्मीदवार के तौर पर ली है या रेगुलर उम्मीदवार के तौर पर ली है, तो आप लेक्चरर उर्दू के इम्तिहान के लिए अहल हैं। उसी तरह अगर आपके पास बीएस उर्दू की डिग्री है तो आप लेक्चरर उर्दू के लिए अहल कंसिडर होंगे। लेक्चरर उर्दू के लिए जो उम्र की हद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस दफ़ा अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन की है वो 35 है। उसके साथ 5 साल जो है वो इजाफी उम्र के दिए गए हैं, यानी 40 साल की जो उम्र है लेक्चरर उर्दू के लिए वो उम्र की हद मुकर्रर है। अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है तो आप लेक्चरर उर्दू के लिए अहल हैं, और अगर इससे ज़ायद है तो आप लेक्चरर उर्दू के लिए अहल नहीं हैं। ये जहन में रखिएगा कि ख़वातीन उम्मीदवारों के लिए उम्र में कुछ और भी रियायत दी जाती है जो 2-3 साल मज़ीद हो सकती है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे लेक्चरर उर्दू के मुजवज़ा कोर्स के लिए। ये बात ज़हन नशीन कर लें, ये बात लाजमी तौर पर याद रखें कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस दफ़ा लेक्चरर उर्दू के लिए बल्कि अपनी ओवरऑल रिक्रूटमेंट के लिए जो पॉलिसी दी है उसमें मुजवज़ा कोर्स मुतय्यन कर दिया है। जबकि इससे पहले ना सिर्फ फेडरल बोर्ड बल्कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा दीगर तमाम फेड जो कमीशंस हैं वो किसी भी असामी के लिए, लेक्चरर की असामी के लिए कोर्स जो हैं वो मुतय्यन नहीं करते। तो इस बार फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेक्चरर उर्दू के लिए जो कोर्स मुतय्यन किया है उसमें सबसे पहले जो हिस्सा है वो कवायद का है। बुनियादी कवायद में सबसे पहले उर्दू के ज़ख़ीरा अल्फाज हैं। इस टॉपिक में वो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा लफ्ज़ जो है वो किस ज़ुबान से आया है। हरूफ की जो बुनियाद या साख्त है उस पर सवाल पूछे जा सकते हैं। लफ्ज़ की नोइयत, लफ्ज़ की हैसियत, उसकी हालत पे सवाल पूछा जा सकता है। यानी ओवरऑल उर्दू के ज़ख़ीरे अल्फाज पर बहस होगी। इसके बाद बेसिक ग्रामर यानी बुनियादी कवायद का पोर्शन है, उसमें खसूसन जो हिस्सा नहव है यानी जुमला, जुमला साजी, जुमले की इकसाम, जुमले के हिस्से और ओवरऑल जो जुमले की बहस है वो शामिल निसाब होगी। हमारा जो चौथा टॉपिक है वो मीर तकी मीर के हवाले से है। मीर तकी मीर की सवानेह, मीर की तख्लीकात और मीर शनासी के हवाले से अहम कुतब ये मौजू है। और 8 मौजूआत में से शायरी के हवाले से ये पहला मौजू है, बुनियादी मौजू है। और आप सब जानते हैं ना सिर्फ उर्दू अदब बल्कि उर्दू का शेरी अदब, लिटरेचर, बहसियत ज़ुबान, बहसियत अदब उर्दू मीर तकी मीर के ज़िक्र के बगैर मुकम्मल नहीं है। तो बड़ा अहम टॉपिक है। इसमें मीर की सवानेह होगी, मीर की तख्लीकात होंगी, मीर का कलाम और उसकी जुज़ियात होंगी, और उसके बाद मीर शनासी के हवाले से अहम कुतब होंगी। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो है वो गालिब
हैं गालिब के साथ साथ गालिब की सवानें, गालिब की तख्लीक़ात, उसमें नसरी भी हो सकती हैं, शेरी भी हो सकती हैं, उसमें खतूत भी शामिल होंगे, उसमें गालिब की जो इवन फ़ारसी कुतब हैं वो भी शामिल निसाब होंगी। और इसके साथ साथ गालिब के कलाम की जो जुज़ियात या जो मुबाहिस हैं वो भी इसका मौजू रहेंगे। और इसके साथ सबसे अहम पोर्शन जो गालिबियात के हवाले से होगा वो गालिब शनासी के हवाले से लिखी जाने वाली अहम कुतब हैं। आप सब जानते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है वो बुनियादी किताबों के हवाले से सवालात ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो मीर शनासी या गालिब शनासी के हवाले से जो कुतब हैं वो भी अहमियत की हामिल हैं। इसके बाद हमारा अगला मौजू अल्लामा इकबाल हैं। इकबाल और इकबालियात ऐसा मौजू है जिसमें इकबाल की सवानें डिस्कस होगी, इकबाल की उर्दू और फ़ारसी की जितनी भी कुतब हैं वो डिस्कस होंगी। इसके साथ कलाम इकबाल ख़ुसूसन कलाम इकबाल उर्दू के जो मुबाहिस हैं वो शामिल हाल रहेंगे। इकबाल शनासी के जितने जितने भी ज़ाविये हैं, जितने भी रवैये हैं, इकबाल शनासी के जितने भी रुझानात हैं, इकबाल के जितने भी मौज़ूआत हैं, तखसीस के साथ जो है वो इस टॉपिक में डिस्कस होंगे। और इकबाल शनासी के हवाले से जो बुनियादी कुतब हैं वो भी इसका मौजू रहेंगे। इसनाफ़ नज़्म व नस्र का तारुफ लेक्चरर उर्दू के हर पेपर के लिए, खा वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, खा वो पंजाब का हो, केपी का हो, बलूचिस्तान का हो, सिंध का हो या एजीके का हो, हर पेपर के लिए इसनाफ़ नज़्म व नस्र जो है वो बुनियादी अहमियत का हामिल मौजू है। उर्दू की नसरी इसनाफ़ का तारुफ और इर्तिका, और उर्दू की जो मंजूम इसनाफ़ हैं उनका तारुफ और इर्तिका जो है वो लाज़िम व मलज़ूम शामिल मुतालिया रखें। इसके साथ आखिरी टॉपिक जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेक्चरर उर्दू के लिए तजवीज़ किया है वो उर्दू मज़ाह निगारी है। और उसमें भी तखसीस कर दी गई है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के हवाले से। आप इसमें मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की सवाने को मुकम्मल तौर पर शामिल करेंगे। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की जो कुतब हैं, तख्लीक़ात हैं, यूसुफ़ी के हवाले से जितनी भी तहकीकी और तनकीदी कुतब लिखी गई हैं उसको इसमें शामिल करेंगे। और स्पेशल यूसुफ़ी के जो कोट्स हैं तंज़ो मज़ाह में, उनके जो हवाले हैं तंज़ो मज़ाह में, उनके जो जुमले हैं तंज़ो मज़ाह में जो शोहरत आम का दर्जा रखते हैं वो भी इसमें शामिल हाल रहेंगे। तो लेक्चर उर्दू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए ये कोर्स है जो उर्दू की जो वैकेंसीज़ हैं उनमें जो उर्दू मज़मून का जो पेपर का हिस्सा है उनको इसमें कवर किया जाएगा। तो इसके बाद हम ये लेक्चरर उर्दू 20-21 और इससे भी पहले वाले जो पेपर था उसमें से कुछ मैंने सवाल जो है वो तजवीज़ किए हैं आपके लिए इसमें, कि इनमें हम देखेंगे सबसे ज़्यादा जो अहमियत का हामिल पॉइंट है वो ये है। आपने इस वीडियो में ये देखना है कि पब्लिक सर्विस कमीशन जब सवाल को तरतीब देता है, तो सवाल को बनाता है, सवाल को वो तश्कील कर रहे होते हैं सवाल की, तो उनका रुझान या उसकी नोइयत किस तर्ज की होती है। तो एक बात जो अमूमन देखने में आई है, मैं पहले भी कर चुका हूँ कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो फेडरल हो, पंजाब हो, केपी हो या जितने भी कमीशन हैं, लेक्चरर के हवाले से जो बुनियादी कुतब हैं वो लाजमी तौर पर जो है वो पूछी जाती हैं। तो हमारे इस पेपर में भी मोस्टली जो है वो कुतब पूछी गई हैं। मैंने इंश्योर करने के लिए कि क्योंकि एक से ज़ायद नाम की भी एक ही नाम की एक से ज़ायद कुतब जो हैं वो बाज़ औक़ात हमारे सामने आ जाती हैं। तो कोशिश है कि मैंने किताबों के असल नुस्खे जो हैं वो तस्वीरी सूरत में इस वीडियो में आपके लिए शामिल कर दिए हैं, जिसमें आप किताब का नाम देखेंगे, किताब के मुसन्निफ़ का नाम देखेंगे। और अगर दिलचस्पी रखता है कोई बच्चा, किसी को ज़ौक़ अल्लाह करीम ने अता किया हुआ हो, तो किताब की जो इशाअत का इदारा है, क्योंकि इशाअत का जो इदारा बड़ा मैटर करता है, 3 चीज़ें, किताब का नाम, राइटर का नाम और किताब की तरतीब व तालीफ़ या उसका जो मुदव्विन है कि किताब की तरतीब किसने दी है, किताब को तदवीन किसने किया है इदारे के साथ, ये 3-4 चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, नौ तर्ज़ मुरस्सा किसकी तख्लीक है? नौ तर्ज़ मुरस्सा जिसका आगे जाकर तर्जुमा बाग़ बहार के नाम से मीर अमन ने किया। नौ तर्ज़ मुरस्सा अता तहसीन की तख्लीक है। दूसरा सवाल, मख़ज़न नुकात किसकी तख्लीक है? मख़ज़न नुकात उर्दू के बुनियादी तज़किरों में से एक बड़ा अहम तज़किरा है। ये चाँद कायमपुरी का है।
اور تیسرا سوال ہے جان پہچان اور غرائب اللغات کس کی تخلیقات ہیں؟ آپ جانتے ہیں عبدالواسع حاصوی جو ہیں وہ غرائب اللغات کے خالق تھے، اور اسی کی آگے توسیع اور اسی میں اضافے جو ہیں وہ خان سراج الدین علی خان آرزو نے کیے تھے نوادر الالفاظ کے حوالے سے۔ تو وہ نوادر الالفاظ کی بھی اس میں نے وہ تصویری صورت جو ہے وہ شامل کر دی ہے۔ اس کے بعد نوادر الالفاظ جو ہیں وہ کس اہم شخصیت کا لغت ہے؟ نوادر الالفاظ کی بھی تصویری صورت آپ کے سامنے ہے۔ یہ سراج الدین آرزو، خان آرزو جو مشہور ہیں ہمارے ادب میں، انہوں نے اس کو مرتب کیا۔ انڈو آرین اینڈ ہندی کس کی تخلیق ہے؟ اردو زبان و ادب ہند آریائی زبانوں کے حوالے سے اور ہندی زبان کے ساتھ اس کے تعلق کے حوالے سے بڑی اہم کتاب ہے، تاریخی کتاب ہے، سینٹی کمار چٹر جی کی یہ کتاب۔ ہمارا اگلا سوال جو ہے جہاں کشا کتاب کے خالق کون ہیں؟ امیر علاء الدین جولینی جو ہیں وہ جہاں کشا کتاب کے خالق ہیں۔ تاریخ فیروز شاہی کے مصنف کون ہیں؟ تاریخ فیروز شاہی آپ جانتے ہیں انسانی تاریخ میں اور خصوصاً ہندوستانی تاریخ میں بڑی اہمیت کی حامل کتاب ہے۔ شمس سراج عفیف تاریخ فیروز شاہی کے مصنف ہیں۔ تخلیقی نثر میں سب سے پہلے اردو کا لفظ بمعنی زبان کس نے استعمال کیا؟ اس پہ ضرور غور کیجئے گا کہ تخلیقی نثر اور اس میں لفظ بمعنی زبان کس نے استعمال کیا؟ تو یہ عطا تحسین نے سب سے پہلے اردو کو لفظ کو بمعنی زبان استعمال کیا ہے۔ بابر نے، آپ نے پڑھا ہوگا ظہیر الدین بابر نے، تو اس کے بابری میں سب سے پہلے لفظ کا استعمال کیا تھا، لیکن اس کے بابری تخلیقی نثر نہیں تھی، وہ ہندوستان کی تہذیب و تاریخ کا ایک جو ہے وہ تذکرہ تھا، اس کی تاریخ تھی۔ تو اس کے بعد نظم میں سب سے پہلے اردو لفظ بمعنی زبان کس نے استعمال کیا؟ مراد شاہ لاہوری نے۔ آب حیات کس کی تصنیف ہے؟ محمد حسین آزاد۔ اردو زبان کا سب سے پہلا باقاعدہ تذکرہ، اردو زبان کی سب سے پہلی باقاعدہ تنقید اور اردو زبان کی پہلی باقاعدہ تحقیق کی کتاب آب حیات محمد حسین آزاد کی تخلیق ہے۔ اور سیل المصنفین فضلی کی ہے۔ گل رانا یہ بھی تذکرہ ہے عبدالحی کا۔ اور اس سے پہلے ایک کتاب تاریخ زبان و اردو ادب کی اردو قدیم بڑی اہم کتاب ہے، اردو کی تاریخ و تہذیب کا احاطہ کرتی ہوئی شمس اللہ قادری کی کتاب۔ ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ معراج العاشقین کے خالق حضرت گیس دراز بندہ نواز کی تاریخ وفات بمطابق سن ہجری 825 ہجری میں آپ کی تاریخ وفات ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے معراج العاشقین جو اردو نثر کا سب سے پہلا رسالہ ہے، یہ اردو نثر کی سب سے ابتدائی کاوش ہے، اردو نثر کا سب سے پہلا نمونہ ہے، تصوف کا ایک یہ رسالہ تھا۔ اس کی کتابی تصویر بھی میں نے آپ کی سہولت کے لیے شامل کر دی ہے۔ حضرت گیس دراز بندہ نواز کی جو ہے وہ تصنیف ہے۔ حضرت گیس دراز بندہ نواز، میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں، سلسلہ چشتیہ کے بڑے اہم جو ہے وہ شیخ تھے۔ یہ حضرت شیخ چراغ دہلوی کے خلیفہ تھے، جو کہ حضرت نظام الدین اولیاء، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے ہوتا ہوا حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری تک جا ملتا ہے۔ ہمارا 16واں سوال ہے اردو نثر کا آغاز و ارتقاء کس کا مقالہ ہے؟ رفیہ سلطانہ نے اردو نثر کا آغاز و ارتقاء کے نام سے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا تھا، اور تحقیق کے حوالے سے بڑا معتبر نام ہے، اور اردو تحقیق کے حوالے سے بڑے اچھے مضامین کو بھی انہوں نے کمپائل کیا اور تحقیق و تدوین میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ بادشاہ نامہ کس کی تصنیف ہے؟ عبدالحمید لاہوری کی۔ تاریخ فرشتہ بڑی انسانی تاریخ کی بڑی اہم کتاب ہے، اور ہندوستانی تاریخ میں بڑی بنیادی اہمیت کی حامل تاریخ فرشتہ جو ہے وہ اس کے مصنف ہیں جی قاسم فرشتہ۔ راشٹر بھاشا سے کیا مراد ہے؟ راشٹر بھاشا سے مراد پورے ملک کی یا پورے اسٹیٹ کی یا پورے ریاست کی زبان ہے۔ 20واں سوال ہے ہمارا دکن میں اردو کے مصنف کا نام کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں دکن میں اردو نصیر الدین ہاشمی کی کتاب ہے۔ اردو زبان کے جو ابتدائی تشکیلی نظریات ہیں
ان کے حوالے سے لازمی طور پر سوال پوچھا جاتا ہے۔ 4 بنیادی نظریات ہیں: پنجاب میں اردو، دکن میں اردو، سندھ میں اردو اور دہلی میں اردو۔ تو نصیر الدین ہاشمی نے دکن میں اردو کے حوالے سے کتاب جو ہے وہ لکھی ہے۔ ہمارا اگلا موضوع ہندوستانی لسانیات کے مصنف کون ہیں۔ اردو لسانیات کے حوالے سے بڑی بنیادی حیثیت کی حامل کتاب ہے۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زور نے کتاب لکھی۔ دریائے لطافت کے مصنف انشاءاللہ خان انشاء، اور اردو قواعد کے حوالے سے، اردو زبان و بیان کے حوالے سے بڑی بنیادی کتاب ہے، بلکہ شاید پہلی کتاب ہے دریائے لطافت جو اردو کی گرامر یا قواعد کا احاطہ کرتی ہے۔ سوال نمبر 23 ہے، ادبی دنیا یہ رسالہ کس کی ادارت میں نکلا تھا؟ مولانا تاجور ندیم آبادی نے سب سے پہلے ادبی دنیا نکالا تھا، وہ اس کے چیف ایڈیٹر تھے، مدیر تھے۔ ہمارا 24واں سوال ہے، اعجاز سخن تذکرہ کس کا ہے؟ میر شیر علی کا ہے۔ اعجاز سخن پر مولوی عبدالحق کا تبصرہ رسالہ اردو میں کب شائع ہوا؟ 1924 میں شائع ہوا۔ ہمارا اگلا سوال ہے جی کہ محمود غزنوی نے پنجاب کو غزنی حکومت میں کب شامل کیا؟ تاریخی سوال ہے۔ سن 1022 میں محمود غزنوی نے ہمارے پنجاب کو غزنی سلطنت کا باقاعدہ حصہ ڈکلیئر کیا تھا، اس کو اپنی حکومت میں شامل کیا تھا، پنجاب پر اپنا جو گورنر ہے متعین کیا تھا، اور جتنے بھی اس نے حملے کیے ہیں اس کے بعد ہندوستان پر، سب سے پہلے وہ پنجاب میں آ کر اپنا پڑاؤ ڈالتا تھا، اور یہاں سے آگے تیاری کے ساتھ ہندوستان کے دیگر جو طول و عرض ہیں ان پر حملہ آور ہوتا تھا۔ 27واں سوال ہے ہمارا، قطب الدین ایبک نے دہلی پر کب قبضہ کیا؟ یہ بھی تاریخ کا حامل سوال ہے۔ ہندوستانی تاریخ میں خاندان غلامہ کے جو بانی ہیں قطب الدین ایبک، اس نے لاہور سے دہلی پر کب قبضہ کیا؟ 1193 میں یہ جو ہے دہلی پر قبضہ ہوا ہے۔ 28واں سوال ہمارا، مسعود سعد سلمان کی وفات کب ہوئی؟ مسعود سعد سلمان کا تذکرہ امیر خسرو نے اپنے دیوان کے دیباچے میں کیا ہے، اور انہیں اردو کا سب سے پہلا باقاعدہ شاعر ڈکلیئر کیا ہے۔ تو مسعود سعد سلمان کی جو تاریخ وفات ہے وہ 1121 ہے۔ 29واں سوال ہے ہمارا، اسلام کا ہندوستانی تہذیب پر اثر کس مصنف کی تالیف ہے؟ ڈاکٹر تارا چاند کی۔ اور 30واں سوال ہے، سندھ میں اردو شاعری کس کی تالیف ہے؟ ڈاکٹر نبی بخش بلوچ کی۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن چونکہ تمام صوبوں کے جو ادب ہے اور ادبی ارتقاء ہے، اصناف نظم و نثر کا بھی ارتقاء ہے، ان کو لیکچرر اردو کے پیپر میں شامل کرتا ہے، تو سندھ کے حوالے سے یہ سوال ہے، سندھ میں اردو شاعری ڈاکٹر نبی بخش بلوچ۔ 31واں سوال ہے ہمارا، سلیمان ندوی کس کے شاگرد تھے؟ شبلی نعمانی کے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، چمنستان شعراء تذکرہ ہے کس کا ہے؟ لکشمی نارائن کا ہے۔ 33ویں نمبر پہ کتب مشتری اور سب رس کے خالق ملا وجہی۔ کتب مشتری اور سب رس کے خالق ملا وجہی۔ سب رس آپ جانتے ہیں اردو نثر کی سب سے پہلی باقاعدہ تصنیف ہے، ملا وجہی کے قلم سے نکلی۔ 34واں سوال، ذوق و خاقانی ہند کا لقب کس نے دیا؟ اکبر شاہ ثانی نے۔ اردو زبان و ادب کا ارتقاء، اردو زبان کا ارتقاء کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر شوکت سبزواری کی تصنیف ہے۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری ہوں، محمود شیرانی ہوں، یہ اردو زبان و ادب کے آغاز و ارتقاء اور اس کی تاریخ و تہذیب کے تعین میں بڑے بنیادی حیثیت کے حامل محققین ہیں۔ تو اردو زبان کا ارتقاء ڈاکٹر شوکت سبزواری تصنیف ہوئی۔ ہمارا اگلا سوال کہ طوطی نامہ مثنوی کے مصنف کون ہیں؟ غواسی۔ اور علی نامہ اور گلشن عشق کے خالق کون ہیں؟ نصرتی۔ اور یوسف زلیخا مثنوی کے مصنف ہاشمی۔ تحفہ عاشقاں اور پنچھی نامہ کے جو مثنویاں ہیں وہ وجدی کی تخلیق ہیں۔ اور اس میں پھول بند ابن نشاطی کے قلم سے نکلی اردو مثنویوں کے حوالے سے سوال ہے، اور اردو مثنوی نگاری کے حوالے سے 4 سے 5 نمبر کے لازمی سوالات تمام کمیشن سے میں پوچھے جاتے ہیں، اور یہاں پر بھی جو موسٹلی کوشچنز ہیں وہ اردو کی ابتدائی بنیادی مثنویوں سے پوچھے گئے ہیں۔ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایم کے پریپریشن کے پلیٹ فارم سے
ہم انہی سٹینڈرڈز پر، انہی معیارات پر اور انہی خطوط پر جو ہے وہ سوالات کی صورت، جو ٹیسٹ سیریز ہے، مکمل ادب کا احاطہ کرتی ہوئی ٹیسٹ سیریز ہے، وہ نہ صرف فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی تیاری کے لیے، بلکہ پنجاب پبلک سروس کمیشن، آزاد جموں اینڈ کشمیر پبلک سروس کمیشن، سندھ پبلک سروس کمیشن اور خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کی تیاری، لیکچرر اردو کی تیاری کے حوالے سے وہ آفر کر رہے ہیں۔ تو جو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس میں دلچسپی رکھتے ہوں، وہ لازمی طور پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے اپنی رجسٹریشن یقینی بنائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو اگلا اردو مثنوی کے بعد ہمارا جو اگلا پورشن ہے وہ تذکروں کا ہے۔ تو سب سے پہلے نکات الشعراء، اردو زبان و ادب کا سب سے پہلا تذکرہ ہے، اس سے منسوب ہے، میر تقی میر کے قلم سے یہ تذکرہ نکلا۔ اردو تذکرہ نگاری کا نقش اول ہے، نکات الشعراء پہلا تذکرہ ہے۔ اور دوسرا سوال بھی اسی کے متعلق ہے کہ نکات الشعراء میں کتنے شعراء کا ذکر شامل ہے؟ 102 شعراء کا ذکر شامل ہے۔ یہ بنیادی طور پر تذکرہ جو ہے وہ فارسی زبان میں تھا، اور بعد ازاں پھر اس کا ڈاکٹر محمود الہی نے ترجمہ بھی کیا، اور بہرحال ترجمے کی روایت آگے کثیر تعداد میں ہے، بہت سے مترجمین نے اس کے ترجمے کیے، لیکن نکات الشعراء جو ہے وہ اردو شعراء کا تذکرہ ہے، اور یہ میر تقی میر کے قلم سے ہے۔ سوال نمبر 43 ہے، ریختہ گویاں کس کی تالیف ہے؟ علی الحسینی گردیزی، یہ بھی تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد 44واں سوال ہمارا وہی ریختہ گویاں کے حوالے سے ہے کہ اس میں، گویاں کے حوالے سے ہے کہ اس میں کتنے شعراء کا ذکر ہے؟ 98 شعراء جو ہیں وہ اس میں بحث کیے گئے ہیں۔ 45واں سوال مخزن نکات کے حوالے سے ہے، مخزن نکات تذکرہ کس نے لکھا؟ جیسے ہم نے اوپر مثنوی نگاری کا ایک پورشن پڑھا سوالات کا، یہ اردو تذکروں کے حوالے سے پورشن ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس میں 4 سے 5 سوال جو ہیں وہ اردو تذکرہ نگاری کے حوالے سے پوچھے گئے ہیں۔ تو ایک قائم چاندپوری نے جو اردو میں مخزن نکات نامی تذکرہ لکھا تھا۔ ہمارا 46واں سوال ہے، اردو زبان کے پہلے باقاعدہ شاعر، امیر خسرو سے اردو زبان کی جو ابتدائی شاعری ہے وہ منسوب ہے، اس میں اردو غزل ہو، نظم کی کچھ صورتیں ہوں، کچھ ہیتیں ہوں، پہیلیاں ہوں کہ مقرنیاں ہوں یا دیگر اصناف ہوں، امیر خسرو اردو زبان و ادب کے پہلے باقاعدہ شاعر ہیں۔ 47واں سوال ہمارا یہ ہے کہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ، قطب شاہی عہد کے نام صرف بڑے بنیادی بادشاہ تھے، بلکہ اردو زبان و ادب کے پہلے باقاعدہ صاحب دیوان شاعر بھی محمد قلی قطب شاہ ہیں۔ 48واں سوال ہے، اردو غزل کے بابا آدم ولی دکنی، اردو غزل کی بنیادوں کے بعد اردو غزل کی جو عمارت ہے اس کو کھڑی کرنے میں، اردو غزل کو آج غزل کے ان پہلوؤں، غزل کے ان موضوعات، غزل کی اس ہیئت اور غزل کی صورت کو ہم تک پہنچانے کا کریڈٹ اردو کے بابا آدم ولی دکنی کے کریڈٹ میں ہے۔ 49واں سوال، خدائے سخن کا لقب میر تقی میر کو کس نے دیا؟ مولوی عبدالحق کو۔ اور 50واں سوال ہے ہمارا، ڈاکٹر جمیل جالبی کے مطابق مثنویات میر کی تعداد کتنی ہے؟ اس میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے، ڈاکٹر جمیل جالبی کے متعلق 37 ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کا جو نقطہ نظر ہے وہ اس کی اتھینٹسٹی اس حوالے سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ کلیات میر میں 37 مثنویاں موجود ہیں، اور جن محققین نے یا مدونین نے مثنویات میر کی جو دیگر مثنویاں ہیں، دو، ان کی تعداد 39 کی ہے۔ فی الوقت ان کی کچھ صورتیں جو ہیں وہ اختلافی صورتیں ہیں، لیکن جمیل جالبی کے متعلق مثنویات میر کی تعداد 37 ہے۔ تو یہاں پر ہمارا فیڈرل پبلک سروس کمیشن لیکچر اردو کے پیپر کا جو پہلا پورشن ہے وہ منتج ہوا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ سوالات کی تیاری کی اور اپنے مطالعے کی صورت کو ان پہلوؤں کی جانب جو ہے وہ آپ لے کر جائیں کہ جس میں آپ کو اندازہ ہو سکے کہ جب پیپر سیٹر پیپر بنا رہا ہوتا ہے تو سوال کی نوعیت کس طرح کی ہوتی ہے، اور سوال لٹریچر میں کہاں سے اٹھایا جاتا ہے، مین سٹریم وہ سوانے سے اٹھایا جا رہا ہے، وہ کتب کے حوالے سے اٹھایا جا رہا ہے، یا وہ ذاتی زندگی کے حوالے سے اٹھایا جا رہا ہے، یا آگے تخلیقی ادب سے اٹھایا جا رہا ہے۔ دوسری چیز کہ ان پہلوؤں کا احاطہ لازمی کریں۔ کلاسیکی لٹریچر میں
40 to 50 کوشچنز جو ہیں وہ کلاسیکل لٹریچر سے لازمی طور پر پوچھے جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جدید ادب پر ہم ایک اور دوسری ویڈیو کی صورت میں جدید ادب کے سوالات کو ڈسکس کریں گے. ایم کے پریپریشن انہی سٹینڈرڈز پر، انہی معیارات پر اور تیاری کے انہی مراحل کے حوالے سے کمپریہنسو ٹیسٹ سیریز آفر کر رہا ہے، نہ صرف فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے سٹوڈنٹس کے لیے بلکہ آزاد جموں اینڈ کشمیر لیکچرر اردو کے حوالے سے، پنجاب پبلک سروس کمیشن کی جو ریسنٹ پوسٹس آئی ہوئی ہیں جن کی آج لاسٹ ڈیٹ ہے، جن کا پیپر اگلے ماہ میں متوقع ہے، اس کے حوالے سے ہماری ٹیسٹ سیریز سٹارٹ ہے. لازمی طور پر اس میں اپنی رجسٹریشن کروائیں. اس کے ساتھ ساتھ سندھ پبلک سروس کمیشن اور خیبر پختونخوا کا پبلک سروس کمیشن لیکچرر اردو کی تیاری کے لیے بھی ٹیسٹ سیریز جو ہے وہ 5 جنوری سے ہم آفر کرنے جا رہے ہیں. تو وقت ضائع کیے بغیر پبلک سروس کمیشن کی نہ تو اس حوالے سے کوئی واضح ڈیڈ لائن یا ڈیکلائن ہوتی ہے، ٹائم فریم ہوتا ہے. کسی بھی وقت جو ویکینسیز ہیں وہ تمام کمیشنز کی جو ہیں وہ مشتہر ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح جن کمیشنز کے پیپر پینڈنگ ہیں اس حوالے سے بھی کوئی ٹائم فریم جو ہے وہ نہیں دیا گیا. تو ویب سائٹ سے جڑے رہیں، اپنی رجسٹریشن کو وقت ضائع کیے بغیر یقینی بنائیں، دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.